میرے لیے پشاور سے جو ہے تو مطلب ہے کہ اتنا دور جانا کہ جہاں سے میں نہ پہنچ سکوں ممکن نہیں تھا. تو وہی رہتی ہے لیکن یہ ہے کہ ان کی سمجھ آ جائے. اب یہ ہے کہ اکثر گھر میں صاحب کہہ رہے تھے کہ جب وہ مجھے خواہ مطلب ہے کہ چھوڑنے والے نہیں تھے, P5 میں میرے گھر میں بیٹھے تھے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویورز, عاشق احمد خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں. ابتدائی زندگی اور فارس انسٹیٹیوٹ میں اس کی ارلی کیریئر کے بارے میں تو آپ نے جانا. اب اس نے WWF جوائن کیا سر 1992 میں. تو P5 کو آپ نے ریزائن کیا, چھٹی لی, یا پرماننٹ وہاں سے آپ رخصت ہو گئے؟ میرے سامنے دو راستے تھے. ایک تو ٹریڈیشنل راستہ تھا جو مجھ سے پہلے لوگ کرتے رہتے تھے کہ ڈپوٹیشن پر جاؤ اور پھر 4-5 سال گزار کے واپس آ جاؤ. لیکن وہ میرا خیال یہ تھا کہ مجھ جیسا آدمی, آئی ڈونٹ نو کہ باقی مجھ سے بہت بہتر لوگ تھے اور ہیں, وہ شاید اس چیز کو اڈاپٹ کر سکتے تھے. میرے لیے بڑا مشکل تھا کہ میں جس پوزیشن پر چلا جاؤں اس کو صرف اس نظر سے دیکھوں کہ ابھی میں ٹیمپریریلی یہاں ہوں اور کچھ عرصے کے بعد میں واپس اپنی پوزیشن پر جا سکتا ہوں. جب آپ کے پاس یہ چوائس ہوتا ہے اور آپشن ہوتی ہے کہ یو کین گو بیک اینی ٹائم, پھر آپ کبھی بھی جو ہے کمفرٹ زون میں ہوتے ہیں, آپ ہمیشہ جو ہے نا اسی کی طرف دوبارہ دیکھتے ہیں, آپ اڈاپٹ نہیں کرتے وہاں. جبکہ جلا دی. میرے سامنے صرف ایک ہی راستہ تھا کہ جب تک آپ نے کشتیاں نہ جلائی ہوں آپ نہیں وہ کر سکتے. اس چیز کے ساتھ آپ کی یعنی مطلب فیسلٹیز کے حساب سے تو P5 واز دا بیسٹ. کہ بابر علی صاحب جب مجھے لینے کے لیے موٹیویٹ کرنے کے لیے آئے. سر تھوڑا سا میں سمجھنے کی کوشش کروں گا, بابر علی صاحب کا WWF کے ساتھ کیا ہوتا؟ وہ چیئرمین تھا بورڈ کا. اچھا, بورڈ کا چیئرمین تھا. وہی پائنیئر ہے P5, انہوں نے جو ہے نا کریٹ کیا. کیا. اس میں آپ کے جو اس وقت تو پرنس چارلس تھے, بعد میں کنگ چارلس ہو گئے. میں نے اس کے ساتھ بھی آپ کی ایک تصویر دیکھی تھی, سید بابر علی کیا وہ آئے تھے. تو ان کا وائلڈ لائف کے ساتھ کیا ایک کنیکشن تھا؟ وہ ہمارے انٹرنیشنل پریزیڈنٹ تھے. کنگ چارلس واز WWF کے انٹرنیشنل پریزیڈنٹ تھے, اور سید بابر علی پاکستانی چیپٹر کے تھے. انہوں نے اس کو پاکستانی چیپٹر کا پریزیڈنٹ انہوں نے بنایا تھا, اور پھر وہی چاہتے تھے کہ یہ چیزیں آگے بڑھیں. پرنس فلپس بھی بہت زیادہ اس معاملے میں انتھوزیاسٹک تھا. بابر صاحب کی وجہ سے میرا خاص انٹریکشن رہتا تھا ان کے ساتھ. چارلس کے جو والد تھے. جی ہاں, کنگ چارلس کے جو والد تھے پرنس فلپس, وہ انٹرنیشنل چیئرمین تھے. ہاں بالکل, ہاں ویری ویری کہتے ہیں نا بریلینٹ مین, کہ خاصا بندہ دور تک دیکھتا ہے. بالکل بالکل. تو پھر آپ نے WWF جوائن کیا ایز اے ڈائریکٹر کنزرویشن. ہاں, پورے پاکستان کے لیے. وہاں تو ہمارے پاس اس وقت لوگ ہی نہیں تھے. بابر صاحب کہہ رہے تھے کہ جب وہ مجھے خواہ مطلب ہے کہ چھوڑنے والے نہیں تھے, P5 میں میرے گھر میں بیٹھے تھے ہم. یہ مجھے کہہ رہا تھا میں کیا کروں, شروع کر دیے ہے تو اب وہ چلانا تو ہے نا, تو آپ نے آنا ہے. تو میں کہتا سر کیسے, ابھی مشکل ہے ذرا, یہ ہے. نہیں میں کوئی بات نہیں مانتا, آپ نے آنا ہے, آپ نے آنا ہے. اور بس وہ آپ نے آنا میں. اور پھر مجھے کہتے ہیں کہ یہ جس مکان میں آپ رہ رہے ہیں, اگر WWF کو اس کا کرایہ دینا پڑا تو بھی نہیں دے سکتا. We don't have money. P5 کے تو بڑے بڑے گھر تھے. ہاں, اس نے کہا ہمارے پاس اتنا پیسہ بھی نہیں ہے, آپ کو بھی نہیں دے سکتے. ہاں جی, ہمیں آپ کا وقت چاہیے, اور ہم بس یہ کہتے ہیں کہ آپ افورڈ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے, but you have to be with us. And you started. And I did it. اس کے بعد میں چلا, اور پھر ایسا تھا کہ اس وقت ہمارا آفس بھی پشاور میں نہیں تھا. ایک چیز جو اس نے اس وقت میرے سامنے آ رہی تھی, اور وہ بہت کریٹیکل تھا میرے لیے, وہ میرے والد صاحب کی بیماری تھی. وہ بیمار ہو گئے, اور جس شخص نے مجھے چلنا سکھایا, جس نے اتنا پیار دیا, جس نے, اب جب وہ پڑا تھا تو میرے لیے بڑا مشکل تھا. IUCN was the first to hire me. آفر انہوں نے بھیجی, لیکن اس میں شرط ایک یہ تھی کہ 3 مہینے آپ کو کراچی میں گزارنے ہیں, اور پھر اسلام آباد کا آفس کراچی میں تھا. ہاں,
اور پھر اسلام آباد آفس آپ نے سنبھالنا ہے. ہم، میرے لیے پشاور سے جو ہے تو مطلب ہے کہ اتنا دور جانا کہ جہاں سے میں نہ پہنچ سکوں ممکن نہیں تھا. اچھا، اور تو وہ مجھے ریگریٹ کرنا پڑا. بابر صاحب کو اس چیز کا پتہ تھا ہم، کہ یہ نہیں جائے گا یہاں سے، جی تو اس نے یہ کہا کہ مجھے اس سے غرض نہیں ہے کہ تم کہاں کہاں بیٹھتے بیٹھتے ہو، ٹھیک. تم چرسدے میں بیٹھنا چاہتے ہو بھی بیٹھ جاؤ، ہم، ہمیں آپ کا فون چاہیے. ہم، ہاں جی، اور یہ کہ جب کبھی ہمیں ضرورت ہو تو آپ لاہور آ سکیں. ٹھیک. اور یہ آفر سب سے زیادہ اٹریکٹیو تھی میرے لیے سر بجائے بٹ یو اسٹارٹیڈ، پہلے پروجیکٹ کون سے تھے جہاں سے آپ نے ابتدا کی اس چیز کو دھکا لگایا؟ بہت ہی معمولی قسم کے، کبھی 50,000 روپے کا پروجیکٹ، کبھی 20,000 روپے کا اچھا، پروجیکٹ. اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ کچھ میں ہاتھ سے لکھتا تھا، اور ہاتھ سے لکھے ہوئے پروجیکٹ بھی اپروو کرائے جاتے تھے WWF انٹرنیشنل سے. اچھا good. اور چونکہ پی ایف آئی نے جو بیس بنائی تھی وہ بہت سٹرانگ بیس تھی. ہاں، پی ایف آئی میں تقریباً میں سارا پاکستان گھوم چکا تھا، ہاں، بہت مجھے ہر جگہ کا پتہ تھا کہ وہاں کیا ہے. ایکو سسٹم پی کا ایف آئی اس میں کا. صرف اپنی رپورٹس کو امپلیمنٹیشن کی بات تھی، ہم، کہ اپنی ہی رپورٹس کو کسی پریکٹیکل شکل میں ڈالنے کی بات تھی. ٹھیک، باقی کوئی نئی بات اس میں نہیں تھی، ٹھیک، اور نہ وہ نئی بات اب تک ہے. صحیح، یہ بات وہی ہے جو کہ پرانی ہے. پی ایف آئی سے شروع ہوئی ہے اور اب تک جاری ہے، اور میرا خیال نہیں ہے کہ اس میں کوئی فرق آئے گا. ایون ابھی جو ہے نا، جو کل کی میں بات کر رہا ہوں کہ اسی موڈ مجھے چاہتے تھے کہ میں چائنا میں ایک کانفرنس میں، اس کے اندر جو کہ اگلے مہینے ہو رہی ہے، اچھا، تو کی نوٹ ایڈریس کے لیے جب وہ کر رہے تھے تو تقریباً یہ وہی چیزیں تھی جو کہ میں پی ایف آئی سے لے کر چلا ہوں. اس میں کوئی نئی بات نہیں. تو مطلب یہ چیزیں وہی ہیں. وہی ہیں، بس سر یہ چیزیں شکلیں تو بدلی وہی جاتی ہیں. رہتی ہے، لیکن یہ ہے کہ ان کی سمجھ آ جائے. اب یہ ہے میں کہ اکثر گھر میں بچوں کو کہتا ہوں نا کہ جو ہمارے آپ میرے زمانے میں پشتوں میں قاعدہ ہوتا تھا نا، اس میں جو اسباق ہمیں پڑھاتے تھے نا، وہ بھی اگر آپ آج زندگی میں اس کو سمجھے کہ وہ کیا کہتے تھے، تو وہ سٹوریاں بھی لائف کی سٹوریاں تھی. ایسے وہ ہی ایک تھا. گدے اور کسان اور بیٹے کی سٹوری کی لوگ آپ کو کسی صورت میں نہیں چھوڑتے. اس ایگزیکٹلی. وقت تو ہم بچے تھے، اس کو سمجھتے نہیں تھے، لیکن آج آپ دیکھیں نا تو وہی سٹوریاں. ہاں، وہ تو لطیفہ بھی یہی مشہور ہے نا کہ پٹھانوں کو پرانے گانے کیوں پسند ہیں؟ جی اس لیے کہ ان کو اب سمجھ آ رہی ہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. پہلے ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، ٹھیک. اس لیے تو پسند اصل میں سبجیکٹ تو وہی رہتے ہیں سر، لیکن اگر اس کی ہے. سمجھ آ ہاں، جائے، اس کی ڈیپتھ میں بندہ چلا جائے. پھر یہ ہے کہ جو سب سے بڑی چیز ہے نا اس قسم کے کاموں میں جو کہ ہم لگے تھے، اڈاپشن بہت ضروری ہے. جی آپ ایک پروفیشن کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں کہ یس دس از سم تھنگ آئی ہیو ٹو ڈو. سر اب جو کچھ بھی اس کے علاوہ ہے نا، کوئی بھی سبجیکٹ بیکار نہیں ہے. جی ہر ایک سبجیکٹ کا اپنا فائدہ ہے، لیکن یہ ہے کہ اس سبجیکٹ کو آپ جوڑتے کس چیز کے ساتھ ہو، یہ آپ کے اوپر ہے. اور ایک دفعہ ملیشیا میں ایک میٹنگ کے دوران، ویسے بائی دا وے مجھے اللہ کا کرم تھا کہ کوئی 70-80 ملکوں میں جانا کا جی اتفاق ہوا. جی جی ملیشیا میں ایک دفعہ مجھ سے پوچھا گیا کہ آپ کے نزدیک کون سا سبجیکٹ ہے جو ہم کنزرویشن کے لیے رکھیں. WWF انٹرنیشنل کی میٹنگ تھی، اور ان کا بھی یہ خیال تھا کہ چونکہ میں ذرا زیادہ ان ہوں ان چیزوں میں، تو وہ چاہتے تھے کہ پوچھے. تو نہیں، میں نے کہا کہ جہاں تک میرا خیال ہے تو کنزرویشن کے لیے کسی سبجیکٹ کی ایسا نہیں ہے کہ کوئی سبجیکٹ لازمی ہے، اور کوئی ایسا سبجیکٹ نہیں ہے جو بیکار ہے، بشرطے کہ آپ اس سبجیکٹ کو سمجھیں اور اس کو کسی طرح اپنے مقصد کے لیے استعمال کر سکیں. اس لیے میں نے ہمیشہ جب بھی میں نے انٹرنشپ دیا کسی کو، میں نے یہ نہیں دیکھا کہ کس سبجیکٹ کا ہے. میں نے ہر سبجیکٹ کے یہ لوگوں سر کو. ہم نے کہیں پہلے بھی کیا تھا. میں جب پی ایچ ڈی کر رہا تھا انگلینڈ میں، تو میں انوائرمنٹل سائنسز میں گیا تھا، تو پی ایچ ڈی میں نیچے کچھ نہیں لکھا تھا. تو میں نے پروفیسر سے کہا کہ جی ہم پاکستان میں تو کہیں گے آپ نے کس میں کیا سبجیکٹ میں؟ کہتے ہیں ہم تو ڈگری آپ کو صرف فلسافیکل تھنکر کی دیتے ہیں کہ ناؤ یو کین تھنک فلسافیکل. ایگزیکٹلی. یہ تو نہیں ہے کہ آپ اس سبجیکٹ میں ساری عمر جو ہے نا کسی ایک چیز کا امپیکٹ دوسرے پہ دیکھیں گے. ایسے ہی ہے. تو وہی آپ کی بات ہے کہ جو بھی آپ کا سبجیکٹ ہے، لیکن آپ اس کو اس احساس کے ساتھ جوڑ لیں. میں یو کے میں جب یہ کر رہا تھا تیسری ماسٹر اپنے نیچرل ریسورس مینجمنٹ میں،
کوئی چیز اس میں نئی نہیں تھی، ہاں لیکن یہ تھا کہ وہ زاویہ ڈفرنٹ تھا جس سے آپ چیزوں کو دیکھنا شروع ایگزیکٹ کر دیتے ہیں. ایگزیکٹ اور میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ایون ود انیمیسی ان زولوجی، انیمیسی ان فورسٹری، وہ جو تھا نا نیچرل ریسورس مینجمنٹ کا، NRM کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ آپ کو وہ تھنکنگ دے دے، آپ کسی چیز کو غور سے دیکھنا شروع کر دیں، آپ کی آبزرویشن پاور کسی طرح بڑھ جائے. تو میرا خیال یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ بھاری تھا. سر بہت سارے پروجیکٹ آپ نے کیے ہوں گے. میں اب تھوڑا سا آپ کا بایو دیکھ رہا تھا، کروکوڈائل، کریڈ پروجیکٹ، لیوپرڈ، سب کو ایک جیسے دیکھتے تھے یا کوئی آپ کے دل کے عزیز بھی تھا؟ کسی کوئی پروجیکٹ، کوئی انسان ہوتا ہے بعض چیزوں میں بہت انوالو ہو جاتا ہے، بعض وہ ایز اے کیریئر ایز اے ڈیوٹی کرتا ہے. مجھے نہیں پتا کہ میرے معاملے میں ایسا تھا. میں ایک دفعہ کسی انسیکٹ کے اوپر کام کر رہا تھا، اور وہ اس لیے کر رہا تھا کہ میں اسے ایز اے برڈ فوڈ پروٹیکٹ کرنا چاہتا تھا کہ اگر وہاں سپرے ہو جائے گی تو یہ ختم ہو برڈ جائیں کا گے، تو برڈز کا خوراک ہو کیا جائے، بنے گا. وہی جو فوڈ چین کا. ٹھیک. ہاں جی. اس وقت وہ انسیکٹ میرے دل کے اتنا قریب تھا، اتنا لیپڑ بھی نہیں ہے. ٹھیک. کیونکہ اور اس وقت اس کی حساب ہے کہ آپ پرسیپشن آپ کا کیا، آپ کیا کرنا کیا چاہتے ہیں، اور اس چیز کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں. جو آپ کی پسند ناپسند ہے، تو میرا خیال ہے اس کا تعلق زیادہ تر اس چیز کے ساتھ ہے کہ آپ اس کو کس زاویے سے دیکھتے ہیں، اور آپ اس کو کتنا اہم سمجھتے ہیں انسانی بقا کے لیے. کیونکہ چیزوں کا اصل مظہر جو ہے نا، وہ تو وہاں آ جاتا ہے کہ اس میں انسانی بقا کدھر ہے. ویری ویل سیڈ سر. ہاں سر یہ جو ایک ٹرافی ہنٹنگ ہے چترال کی، بڑا ایک سکسیسفل وہ چلا، اور اس دن اب ڈاکٹر ممتاز مرا کے ساتھ بھی ڈسکس کرتے تھے. اس کی کہانی کیسی شروع ہوئی؟ اور کہانی اس کی سمپل تھی، مشکل نہیں تھی، بعد میں مشکل بن گئی. اچھا. لیکن شروع میں تو یہ تھا کہ میری ایک ضرورت بن گئی تھی. میں خنجراب نیشنل پارک کا مینجمنٹ پلان لکھ رہا تھا. اچھا. اور میرے سامنے جو مسئلہ تھا وہ لوگوں کا اور حکومت کا آپس میں جھگڑا تھا نیشنل پارک کے اوپر. ٹھیک. اب خطرہ یہ تھا کہ اگر وہ نیشنل پارک لوگ بعد میں کورٹ آف لا میں چلے گئے، وکیل بھی ان کے، جج بھی ان کے، لوگ بھی وہی، حکومت کے لوگ ذرا سست ہوتے ہیں اور تاریخ پر بھی نہیں جاتے، تو مجھے ڈر لگا کہ یہ جو ہے نا وہ جیت جائیں گے. اس وقت ایک کمشنر تھا جو کہ دیر کا تھا، اور وہ مجھے جانتا تھا. اس نے مجھے انوائٹ کیا کہ آپ اگر آئیں اور یہ جھگڑا کسی طرح ختم کرا سکیں، یہ جو کانفلکٹ چل رہا ہے. اب یہ پارک تو 76-75 میں بنا تھا. میں جس وقت کی بات کر رہا ہوں یہ 86 کے بعد جھگڑا شروع ہو گیا. 89 میں پھر پہنچا اس کو ریزالو کرنے کے لیے. تو ریزالو کرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے تو مجھے برویلی کہلاتا ہے وہاں گلگت میں. تو میرا یہ خیال تھا کہ اس ایریا کے آئی بیکس کو میں کسی طرح بچاؤں. آئی بیکس کو بھی بچانا اتنا ضروری نہیں تھا، لیکن وہاں ایک بچوں کے یہ کیا ہے دمبا کسی نے، اس نے لیپرڈ نے کھایا تھا، اور میں لیپرڈ کا جانی دشمن ہو گیا تھا کسی طرح. کیونکہ میں اس کی وہ بچی کی جس کا اس نے کھایا تھا نا، تو اس کی بری حالت تھی نا، اس نے تو پالا ہوا تھا اس کو. اچھا، لیکن بہرحال وہی جو اس وقت کا غصہ تھا وہ رفتہ رفتہ اس شکل میں آ گیا کہ ناؤ لیٹ می پروٹیکٹ دا آئی بیکس ایز فوڈ فار سنو لیپرڈ، تاکہ وہ نہ آئے ان کے دمبوں کی طرف. اچھا. ٹھیک. اینڈ دیٹ واز دا بیسک آئیڈیا بیہائنڈ. ویورز، بڑی دلچسپ سٹوریاں ہیں، اور ٹائم کا بھی ہم تھوڑا خیال رکھیں گے. تھوڑا سا آپ کو بریک دیتے ہیں، اس کہانی کو آگے پھر سنبھالتے اگلے سیشن کے لیے. تھینک یو ویری مچ.